کیا رفع الیدین کرتے وقت ہی اللہ اکبر کہنا چاہیے یا اللہ اکبر کے بعد رفع الیدین کرنا چاہیے؟ تینوں طریقے سنت ہیں. احادیث جب ہم نے پڑھی ہیں ابو داؤد ترمذی میں بھی اور بخاری مسلم میں بھی، رفع الیدین کے ساتھ بھی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، پہلے اللہ اکبر کہہ کے بعد میں رفع الیدین کر سکتے ہیں، پہلے رفع الیدین کر کے بعد میں بھی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں. بیسیکلی یہ اس ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کہتے جائیں. تینوں طریقے ٹھیک ہیں. وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، اوریجنل لطیفہ. تاریخ الخلفاء کتاب ہے جلال الدین سیوطی کی، جس میں پوری اسلامک ہسٹری ہے 1000 سال کی آلموسٹ. 911 ہجری میں فوت ہوئے ہیں جلال الدین سیوطی. انہوں نے بتایا کہ خلیفہ ہارون الرشید یا خلیفہ منصور کے دربار میں ایک زندیق لایا گیا جس نے کافی حدیثیں گھڑی ہوئی تھی. تو جب اس کے قتل کا حکم ہوا نا تو خلیفہ نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو اس نے کہا تم مجھے تو قتل کر دو گے، لیکن جو میں نے 1000 سے زیادہ حدیثیں گھڑ کے مسلمانوں میں پھیلا دی ہیں ان کا تم کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے. تو خلیفہ رشید کے دربار میں عبداللہ ابن مبارک بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہائے، پتہ لگ گیا کون عبداللہ ابن مبارک؟ دنیا میں 2 امام ہیں جن کے اوپر کسی نے نیگیٹو کلمہ کبھی نہیں بولا، امام مسلم اور عبداللہ ابن مبارک. امام بخاری پہ بھی جرح کی ہے محدثین نے، خود امام مسلم نے کی ہوئی ہے. یعنی جرح اس حوالے سے نہیں کہ ان کو ضعیف کہا ہو، لیکن امام مسلم اور عبداللہ ابن مبارک وہ ہے جن کے اوپر سارے متفق. ایون صوفیاء بھی عبداللہ ابن مبارک کے اوپر متفق ہیں. اس زمانے کے جو صوفیاء ہوتے تھے نا، صوفیاء اور اہل حدیث میں جب جھگڑا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے عبداللہ بن مبارک فیصلہ کریں گے. ان کے اوپر دونوں اعتماد کرتے تھے ان کی سچائی کی وجہ سے. المتوفا 181 ہجری، امام حنیفہ کے شاگرد ہیں لیکن بعد میں ان کو چھوڑ گئے تھے اور سخت اختلاف رکھتے تھے. میرا اگلے دن ایک کلپ بھی چڑھا امام حنیفہ سے مناظرہ، وہ انہی کا مناظرہ ہوا تھا اور عبداللہ ابن مبارک نے ان کو بڑے سخت الفاظ میں جواب دیا تھا. وہ آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں. وہ اوریجنل مناظرہ ہے، جعلی مناظرے نہیں ہیں جس طرح آپ نے امام اوزاعی اور امام حنیفہ کے مناظرے بنائے ہوئے ہیں. یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں جز رفع الیدین میں بھی. تو عبداللہ ابن مبارک کی طرف خلیفہ نے اشارہ کر کے کہا یہ عبداللہ ابن مبارک بیٹھے ہوئے ہیں، یہ احادیث کی اسناد کی کسوٹی پر پلٹ کے پرکھ کے تمہاری روایتوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے پاس محدثین موجود ہیں. تم جعلی روایتیں بیان کرتے رہو گے تو آپ کیا سمجھتے ہو اس طرح ہی پھیل جائیں گی؟ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، محدثین بیٹھے ہیں. اور کس کا کہا؟ عبداللہ ابن مبارک. اور عبداللہ ابن مبارک نے تمہاری روایت چھوڑ دیتی ہے. عبداللہ ابن مبارک کا قول جامعہ ترمذی میں ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر سے جو ان کے بیٹے نے سالم نے اور اس سے امام زہری نے بیان کی وہ روایت ثابت ہے. اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی روایت عبداللہ ابن مسعود کی طرف منسوب یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے. تو وہ جو خلیفہ نے کہا تھا نا کہ عبداللہ ابن مبارک بیٹھے ہوئے ہیں چک کے سٹ دیں گے، سٹ دیتا تو انہوں نے چک کے علمی طور پہ. جامعہ ترمذی 256 نمبر حدیث کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی بغیر رفع الیدین والی روایت ثابت نہیں. اور دھوکہ کتنا کہتے ہیں جی عبداللہ ابن مسعود اتنی بزرگ ہستی تھے، وہ نبی علیہ السلام کے سنت میں بہت پیروی کرنے والے تھے اور وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے. یار عبداللہ ابن مسعود کے فضائل آپ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ ہم سے سنیں، آپ اپنے 14ویں صدی کے بزرگوں کے فضائل بیان کریں. عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ آپ کا کیا لینا دینا؟ وہ تو ہمارے تھے. عبداللہ ابن مسعود سے پہلے وہ روایت تو ثابت کریں. روایت ثابت ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک میاں بیوی کی شادی نہیں ہوئی ہے اور ابھی صرف بات چل رہی ہے اور خاوند جو ہے وہ بیوی کے حقوق گنوانا شروع کر دے تو انشاءاللہ رشتہ نہیں ہوئے گا. اور عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہی ثابت نہیں ہے. آپ ان کے فضائل ہمیں سنا رہے ہیں، ہم سے سنیں. عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنے والے عبداللہ ابن مسعود ٹاپ آف دا لسٹ تھے. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیاں عبداللہ ابن مسعود اٹھا کے رکھتے تھے. ان کا نام ہی پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین، اے نبی علیہ السلام کی جوتیوں والے. عبداللہ ابن مسعود حدیث نہ بھی بیان کریں، ان کا اپنا عمل بھی ہو جو اجماع امت کے خلاف نہ ہو، ہمارے لیے وہ بھی حجت ہو جائے گا. آپ پہلے روایت تو ثابت کریں. تو اہم ہی چیزیں مشہور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی.